ایک صحابی ایک باپ کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ میرے دوستوں بزرگوں، ایک بیٹے نے آ کے اپنے باپ کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کی، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹے نے باپ کی کہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر میرے پوچھے خرچ کرتا ہے اور بغیر پوچھے تصرف کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، مجھ سے کرتا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باپ کو بلایا، باپ کو بھی خبر ملی کہ میرے بیٹے نے میری شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں کی ہے۔ تو یوں آتا ہے روایتوں میں کہ چلتے چلتے اس نے دل میں کچھ اشعار کہے، کچھ اشعار جس کو اس کے کان نے بھی نہیں سنا، اس کی زبان نے بھی نہیں کہا، صرف دل میں اس نے، دل میں ہوتا ہے نا، دل میں خیال، دل میں کسی چیز کو، ہاں۔ اب اللہ کے نبی کے مجلس میں پہنچے تو اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اب دل کی بات ہے جس کو زکان نے، جس نے کہا اس کے کان نے بھی نہیں سنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آ رہے کہ جبرائیل آ کے کہہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اس بوڑھے سے، بڑے میاں سے، کہ تو نے دل میں جو بات کہی تھی اس کو سنا، وہ کیا بات تھی؟ اللہ نے عرش پر سنا، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے کیا دل میں بات کہی، کیا دل میں تو نے اشعار پڑھے، وہ سناؤ، تو تعجب سے کہنے لگا یا نبی اللہ، اسے تو میرے کان نے بھی نہیں سنا اب تک، عرش والے نے سنا ہے، عرش والے نے سنا ہے، وہ دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے، وہ حصل ما فی الصدور، جو دلوں کے اندر ہوگا اسے نکالنے والا ہے۔ پھر اس باپ نے اشعار پڑھے، اشعار پڑھے، عربی ہے وہ اشعار، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بیٹے جب تو دنیا میں آیا تھا تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری گود تیرا سہارا تھا، میرا کندھا تیرا سہارا تھا، میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا تھا، دن کو تیرے لیے سکتا تھا، تو جوان ہوتا گیا، تو بڑا ہوتا گیا، میری ہڈیاں بوڑھی ہوتی گئی، اور میں نے تیرے لیے اپنی ہڈیاں گھلا دی، میں نے اپنی صحت اور اپنی جوانی تیرے لیے خراب کر برباد کر دی، اور میں نے تیری ہر سکھ، ہر خوشی، ہر تیرے اطمینان کو میں نے پہنچانے کی کوشش کی، اور آج تو میرے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے، اگر تو مجھے باپ کا حق نہ دیتا تو پڑوسی کا حق تو دیتا، تجھ سے اتنا بھی نہ ہوا کہ مجھے پڑوسی کا حق ہی دے دیتا۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ اشعار سنے ہیں تو اللہ کے نبی رو دیے، رو، حضور کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی نے اس بیٹے کا گریبان پکڑ کے کھڑا کیا، اللہ کے نبی نے کہا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، چل جا یہاں سے، اور آئندہ کبھی شکایت لے کے نہیں آنا۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کا حق یہ اسلام بتائے گا، یہ اخلاق آئیں گے، پھر بوجھ نہیں ہوگا، بوجھ۔ فرمایا قرآن تو کہہ رہا اف بھی نہ کرو، اف بھی، اگر کوئی بات نہ اگر تیز نگاہ سے نہ گھورو کھا جائے گا، یوں دیکھتا ہے کیا بس کھائے ہم۔ اور پھر بہت سے تو ماشاءاللہ بڈھے کو عقل ہی نہیں، بس بڑبڑ 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 کرتے رہتے، اور اماں تو اور زیادہ بیچاری ہوتی ہے، اماں تو اور زیادہ۔ میرے دوستو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کا معاملہ، پھر اس کے بعد بیوی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کا معاملہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے تہجد گزار مرد ہوں گے جو اپنی عورتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بیوی بچوں کو کمانا کھلانا دین نہیں ہے میرے دوستو، حلال روزی کھلانا دین ہے۔ پوچھ رہے علماء اور مفتیوں سے کہ بیوی بچوں کو کھلانا دین ہے، کہ حلال روزی کھلانا دین ہے، کہ جھوٹ سے، دھوکے سے، سود سے، بے ایمانی سے، رشوت سے، حرام سے لا کر کھلاؤ؟ اس لیے شریعت نے کہا جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو اس میں سے پہناؤ۔ بیوی بچوں کا حق، جیسے بیوی بچوں کے دیڑھ بالش کے پیٹ کا بھرنا دین ہے، اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا بھی دین ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بے حیائی پر، اپنی بیوی کی بے پردگی پر، اپنی بیوی کے میرے دوستوں غیروں سے ملنے جلنے پر، اور اپنی بیوی کی میرے دوستوں اپنی آزاد سوسائٹی پر خوش ہے، تو فرمائے وہ مرد کو شریعت میں دیوس کہا گیا ہے، اور وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے، وہ مرد اپنی بیوی کے گناہوں میں برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق کیا فرمایا؟ پہلے تو نکاح کی بنیاد کو صحیح کرو۔ پہلا فرمایا لوگ مال دیکھتے، مال کیا دیکھتے نکاح میں؟ مال والی، کیوں؟ لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، ساری پتی آئے گی تو پھر یہ پتی کا کیا کام؟ جب خود ہی اتنی پتی ہوگی
تو اس پتی کا کیا کام بیچارے کا؟ ہاں، یہ کنگال پتی کا کیا کام جب اتنی پتی کو دیکھو گے تو؟ کہ نہیں صاحب، ارب پتی، لکھ پتی، کروڑ پتی۔ اب فرمائے یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جن کے نزدیک مال ہی سب کچھ ہے۔ فرمائے پھر دوسرا جمال، حسن۔ ہاں حسن، کہ میرے دوستو کیا چاہیے اس کو؟ شو پیس چاہیے، ماڈل گرل چاہیے کہ بغل میں لے کر نکلو تو دنیا جلے۔ او ہو، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے، اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ کیا جی؟ شو پیس، ون پیس، شو پیس۔ جی بھائی، ہے نا بھائی؟ ہر جوان سے پوچھو نا، خود بنے کیسے ہی ہو، ہاں، کہیں سے بھی ٹھکانہ نہ ہو، ایسے ہوئی کہیں بس ایسی ہو، بس بس بس۔ ارے تم کبھی آئینے میں خود کو تو دیکھ لیتا، ہاں؟ چاہیے ایسے۔ فرمائیے عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی اس بیان سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔